دوسرا مسئلہ ایک بڑا اہم ہے۔ بعض ہمارے مسلمان کچھ بنیادی جو قربانی کے حوالے سے جو احکام و مسائل ہیں اس سے لا علم ہیں اور علم حاصل کرنے کی جستجو بھی نہیں کرتے، اور نبی علیہ السلام کی جو پیاری سنتیں ہیں ان کا بھی ہم اہتمام نہیں کرتے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت مسنون طریقہ کار یہ ہے کہ جو صاحب قربانی ہے، یعنی جو قربانی کر رہا ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ خود قربانی کے جانور کی گردن پہ چھری پھیرے اور اسے خود جانور ذبح کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر بعض اوقات ہمارے بعض دوست جو ہیں وہ کمزور دل ہوتے ہیں یا ان کے اندر ایک عجیب سا ایک احساس ہوتا ہے، وہ جانور کے قریب نہیں آتے اور وہ اس عمل سے بھاگتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عمل سے بھاگنا نہیں چاہیے، اور بھاگنا جو ہے وہ زیادہ تر ہم عورتوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں یہ منظر نہیں دیکھتی اور اوائڈ کرتی ہیں، اور مرد حضرات کو اور ایک مسلمان کو کم از کم اس موقع پہ یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میں صحیح طریقے سے شاید چھری نہ چلا سکوں، تو جو قصاب ہے جو آپ کا بکرا ذبح کرنے یا گائے ذبح کرنے یا اونٹ ذبح کرنے کے لیے آیا ہے، آپ کم از کم اس کے معاون بن جائیں، آپ اس کی معاونت کریں۔ اور معاونت کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیں اور چھری جو ہے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیں، تاکہ آپ کا چھری اس کے اوپر ہاتھ رکھنے کی صورت میں جو ذبح کرنے کا عمل ہے اس میں آپ کی شراکت ہو جائے، آپ کا حصہ ہو جائے، اور کسی حد تک سنت نبوی نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کا اہتمام ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ قربانی کے جو جانور کا جو ایک طریقہ کار ہے ذبح کرنے کا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس طریقے کو اختیار کریں جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک حکم فرمایا ہے اور تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو، ہماری قربانیوں کو، ہمارے گوشت کو اپنی جو شرف قبولیت سے نوازے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔